شاہد صاحب، جو آصف کرمانی صاحب نے بات کی، اب پتہ نہیں ان کی اپنی جماعت میں اس بات کو کیسے لیا جائے گا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جے یو آئی، آئی پی پی، ایم کیو ایم، ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ المیہ ہے اور یہ پاور پالیٹکس ہے، اس میں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعتاً المیہ ہے یا یہ وقت کی ضرورت ہے، اور اگر یہ المیہ ہے تو یہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ دو چیزیں ہیں نا اس میں۔ نمبر ون تو یہ ہے کہ جو میاں صاحب ایک دور میں کہتے تھے ہم اقتدار کی سیاست نہیں کرتے، اقدار کی سیاست کرتے ہیں، پھر انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، پھر انہوں نے کہا کہ جی اب ہمیں اگر موقع ملا تو ہم اپنے منشور پر، اپنے پروگرام کے تحت، اپنے کارکنوں، وفادار کارکنوں کے ساتھ مل کر اپنا ایک چلائیں گے، اور مقصد جو ہوگا وہ پاکستان کی بہتری اور پاکستان میں تبدیلی ہوگا۔ اچھا، اس چیز کو ظاہر بات ہے کہ مخالفین تو اور انداز میں پیش کریں گے، لیکن جو خود پرانے کارکن ہیں یا لیڈر ہیں وہ بھی تو یہ فیل کرتے ہیں کہ میں 97 کی مثال دوں گا۔ 97 میں میاں صاحب کو اتنی بڑی وکٹری ملی تھی کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ اگر تبدیل کرنا چاہیں پاکستان کو تو اس وقت پوزیشن میں ہیں، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی 17 یا 18 سیٹیں آئی تھیں، 2/3 میجارٹی سے ہیوی مینڈیٹ اس وقت کہا جاتا تھا۔ میاں صاحب کو ہیوی مینڈیٹ کا لفظ استعمال ہوتا تھا، لیکن 12 اکتوبر جب ہوا تو میاں صاحب نے بعد میں خود یہ کہا، کسی اور نے نہیں کہا، انہوں نے کہا جی لوگوں نے کہا قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ جو آج ہمیں پی ٹی آئی کی حالت زار دیکھنے کو ملتی ہے، اس سے کہیں بری حالت ہوئی تھی 12 اکتوبر کے بعد مسلم لیگ کی، اور وہ سارے لوگ، یعنی اتحادیوں نے نہیں چھوڑا تھا، پارٹی کے جن لوگوں کو پر اعتماد کر کے اپنے لوگوں کو پیچھے دھکیل کے ٹکٹ دیے گئے تھے کہ یہ آئیں گے اور ان کے ذریعے ہم تبدیلی لائیں گے اور ان کے ذریعے ہم یہاں اس ملک میں جمہوریت، سارے کے سارے چلے گئے۔ اور میاں صاحب جب جدہ روانہ ہوئے تو پیچھے پارٹی چند لوگ رہ گئے تھے، جناب جاوید ہاشمی صاحب تھے جو بعد میں وہ بھی جیل چلے گئے، آسن اقبال صاحب تھے، اور 5-10 نام لے لیں، باقی سارے کے سارے، شاید خاقان عباسی تھے، یہ اندر تھے اس وقت بھی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو الیکٹیبلز ہیں، جو الیکشن جیتنے کے لیے، حکومت بنانے کے لیے اگر اعتماد ان پر کیا جائے اور ان کے ذریعے حکومت بنا بھی لیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے یہ 1 منٹ نہیں لگاتے وفاداریاں تبدیل کرنے میں۔ تو آصف سعید کرمانی صاحب جو بات کر رہے ہیں، یہ پارٹی کے بہت سارے لوگ اور بھی کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے آپ حکومت میں تو آ جائیں گے، اقتدار کے مزے تو آپ لوٹ لیں گے، آپ ملک کے لیے کیا کر پائیں گے، عوام کے لیے کیا کر پائیں گے، عوام جو آپ کا منشور ہے پارٹی کا، اور یہ صرف مسلم لیگ کے ساتھ نہیں ہے، یہ سب کے ساتھ ہے، ساری جماعتوں کا یہی ہے کہ جب وہ اقتدار میں آ رہے ہوتے ہیں تو برے بھلے کی تمیز بھلا دیتے ہیں، اور نیریٹو یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی ایک دفعہ ان کے کندھوں پر یہ کھوٹے سکوں کے ذریعے ہم اقتدار میں آ جائیں، پھر ہماری مرضی ہے، لیکن پھر مرضی چلتی نہیں ہے، چلنے نہیں دیتے۔ 2013 میں میاں صاحب کے پاس ٹھیک ٹھاک مطلب اکثریت تھی، اور میاں صاحب ایک بااثر وزیر اعظم تھے، اور کہا یہ جاتا تھا کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں جو میاں نواز شریف اب کی بار طاقت ترین وزیر اعظم، اس سے پہلے کوئی نہ رہا ہو، ایک بات کی جاتی تھی۔ نہیں، یہ تو 97 میں اس سے زیادہ طاقت ہے ان کے پاس۔ میاں صاحب کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈیلیور بھی کیا، اور آل دو 2008 سے 2013 تک دہشت گردی بھی بہت زیادہ، پیپلز پارٹی کی پرفارمنس بھی اس طرح نہیں تھی، پیپلز پارٹی نے سارا زور ٹینیور پورا کرنے پہ لگایا، اور انہی کے سہارے جن کی آپ بات کر رہے ہیں۔ ویسے پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم نے ہی بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں کی، آئین میں سے جو تجاوزات ختم کیے، NFC کیا، 18ویں ترمیم کے جو آئین میں تجاوزات جنرل ضیاء الحق نے کی تھی وہ ساری ہم نے ختم کر دیں، یہ کریڈٹ تو جاتا ہے نا خود مختاری حقوق،
مطلب ان کا نقطہ نظر یہ ہے. کریڈٹ یہ زرداری صاحب کو تو جاتا ہے کہ اپنے اختیارات جو ہیں وزیر اعظم کو انہوں نے دیے, صحیح معنوں میں چیف ایگزیکٹو بنا وزیر اعظم, وہ باتیں تو اپنی جگہ آئینی اعتبار سے, لیکن گورننس اور ڈیلیوری کے اعتبار سے پرفارم تو کیا ہے انہوں نے, یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن اب کی بار اگر یہ انہی کے سہارے جن سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں آتے ہیں, کیا تجربہ اتنا میاں صاحب کو ہے obviously اتنے ٹائم کے بعد کہ وہ ان کے سہارے بھی کچھ ڈیلیور کر جائیں گے؟ یہ تو مستقبل کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی, لیکن تجربہ ماضی کا جو ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے سہارے جب اقتدار میں آتے ہیں تو آپ کے لیے سپیس بہت کم ہوتی ہے کچھ کرنے کی, کیونکہ یہ لوگ جو ہیں قدم قدم پر رکاوٹیں ڈالتے ہیں. یہ ابھی شہباز شریف صاحب کیا رونا روتے ہیں, یا ان کے وزیر جو ہیں کیا کہتے ہیں کہ جی مخلوط حکومت والے, کبھی پیپلز پارٹی والے ہمیں کام نہیں کرنے دیتے تھے, کبھی فضل الرحمان صاحب کے وزیر کام نہیں کرنے دیتے, کبھی باب پارٹی سامنے آ جاتی. تو 100 وزیر آپ نے بنائے ہوئے تھے, آپ نے 100 وزیر بنائے ہوئے تھے اور اس میں فیصلہ نہیں ہو پاتا تھا, کبھی ایم کیو ایم روٹھی ہوئی ہے, کبھی کچھ کی ہوئی ہے. شاہ صاحب دیکھیں اب یہ بنیادی نقطہ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, یہ کیبنٹ اتنی بڑی بنی, ہم نے اس پہ تنقید بھی کی کہ آپ اتنی بڑی کابینہ کیوں بنا رہے ہیں. پھر ایک بڑا انیشیل سٹیجز پہ اپنے پروگرام میں ہم نے ایک بات ہائی لائٹ کی تھی کہ جو ترم منسٹریز ہیں وہ آپ نے پیپلز پارٹی کو دے دی اور ان کی رسپانسبلٹی بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ سوشل ویلفیئر بینیفٹ انکم سپورٹ پروگرام, اس نے کچھ دینا ہی ہے, عوام کو لینا کچھ نہیں ہے. باقی فائنانس یہ چیزیں یہیں پہ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر وزیر خزانہ پیپلز پارٹی کا ہوتا تو آج میاں نواز شریف اور ان کی یہ حالت نہ ہوتی, برڈن شفٹ ہو جاتا. نہیں, وہ تو میاں نواز شریف صاحب نے تو اسحاق ڈار صاحب کو بھیجا ہی یہ تھا کہ وہ ٹربل شوٹر ہیں, وہ آئیں گے, وہ مسیحائی کریں گے, جادو چلائیں گے. جس طرح 2013 میں انہوں نے ڈالر کو کنٹرول کیا تھا, ڈالر کو کنٹرول کریں گے. تو ایم کے وہ خود کہتے تھے کہ آئی ایم ایف سے معاملات طے کرنے کا مجھے جو تجربہ ہے, اصل میں وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ آئی ایم ایف کو نتھ ڈالنے کا جو تجربہ ہے, لیکن وہ سارا کچھ ہوا تو اس میں پیپلز پارٹی کا قصور تو نہیں ہے. انہوں نے خود لی تھی یہ وزارتیں, جو یہی میں بھی تو کہہ رہا ہوں, یہ خود لی تھی نا, کسی نے زبردستی تو ان کے حوالے نہیں کی تھی. دیکھیں سوال تو یہی ہے نا, میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ مخلوط حکومت میں آپ یہ سب کر رہے ہیں اور آج جو ہے اچھا مخلوط حکومت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. مخلوط حکومتیں دنیا میں بھر میں چلتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیوڈ کیمرون کی جو حکومت بنی تھی 2010 میں, وہ سب سے کمزور حکومت سمجھی جاتی تھی. لب ڈیم کے 2 ووٹوں سے بنی تھی غالب. لب ڈیم ایک ایسی پارٹی ہے جو لبرل سے زیادہ لبرل ہے, ڈیموکریٹ سے زیادہ ڈیموکریٹ ہے, وہ یہی دعویٰ کرتے ہیں نا. لیکن ڈیوڈ کیمرون کی پارٹی جو یعنی ایک طرح کی تھی کنزرویٹو پارٹی تھی, کنزرویٹو پارٹی کا ایک مور لبرل مور ڈیموکریٹک پارٹی سے اتحاد ہوا اور انہوں نے ڈیلیور کیا. اس وقت جو ریسیشن کے معاملات جس طرح سے اس نے سنبھال لے, جس طرح سے وہ جو تعلیمی اداروں نے ہڑتالیں کی, جو اکیڈمیز جس کو کہتے ہیں, انہوں نے جو ہڑتالیں کی, مزدوروں کے معاملات تھے, تو وہ حکومت چلی اور اس کے بعد آج تک کنزرویٹو کی حکومت ہی ہے. ٹھیک ہے نا, آج تک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوط حکومت نہیں ہوتی, اصل میں پرفارمنس ہوتی ہے لوگوں کی, وزیر اعظم کی کیبنٹ کی. صحیح ہے.